الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے، کتنے حسین ہے، آپ کا چہرے سے کتنا نور نکل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرے اس چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، حضور وہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بخیل ہے وہ شخص، یعنی کنجوس ہے۔ عرض کی حضور بخیل کون؟ ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ابھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، انجیکشن میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے، جو ہمیشہ یاد رکھیں، اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے۔ تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے۔ وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے۔ ایک سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں۔ اب تو موبائل فون آ گئے، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے، 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں، درود پاک پڑھیں، تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا، اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی، 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے۔ بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے۔ 1-8 منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے، پہلے افطار نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں۔ اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی۔ اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی ہو جاتی ہے کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، جلدی اذان دے دی، آپ نے اذان سنی روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا۔ اب ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں۔ اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی، غیر مسلموں کی، یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب، بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں، ان کے جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ، لوگ آتے بھی وقت پر ہیں۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو۔ ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں۔ وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا۔ افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے۔ بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں۔ ہماری ساری اذانیں، مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، جہاز لیٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت میں جماعت ہوتی ہے۔ لاکھوں مسجدوں میں کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے۔ اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں۔ ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے، کب عرفات سے نکلنا ہے، کب پہلے نہیں نکلنا ہے، کب مزدلفہ پہنچنا ہے، کب مینا پہنچنا ہے، کون سے دن طواف زیارت کے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم۔
اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے, مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں, تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. روزے سے میسیجز بہت سارے ملتے ہیں جس کو آگے ڈائیورٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم جب نڈھال ہوتے ہیں, ہمیں بھوک لگتی ہے, تو یہ میسیج لینا ہے اس سے کہ ہم تو آج بھوکے ہیں, کچھ لوگ شاید سارا سال ہی بھوکے ہوتے ہیں, تو ہمیں ان بھوکوں کی مدد کرنی چاہیے. جب ہم نڈھال فیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کمزوری جو ہے اس کی فیلنگز آنی چاہیے کہ جب تونگر ہوتا ہوں, کر و فری الگ ہوتا ہے, جاہو جلالی الگ ہوتا ہے, میرے سامنے کو اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا, وہی کر و فر والا افطار سے پہلے اس کو بھی لگ پتا جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے. تو یہ ایکچولی بہت سارے میسیجز ہیں. جس طرح حج کے سفر میں علماء نے فرمایا نا کہ مینا کے خیمے میں رہے تو غریبوں کی جھونپڑیاں یاد رکھے, اور زمین پہ سوئے تو سارا سال جو زمین پہ جو سوتے ہیں ان کا سونا یاد رکھے. تو ایکچولی یہ ہمیں سب چیزیں یاد دلاتا ہے روزہ. تو اللہ کرے کہ ہم رمضان کی ان تمام ساعتوں سے وہ سب چیزیں لیں جو بعد میں رمضان کے بعد بھی ریفلیکٹ کریں ہماری پرسنالٹی میں. آج افطار کے وقت جب آپ کی نکاحت والی کیفیت ہو تو سوچیں کہ جو لوگ بیچارے کمزور ہیں وہ کمزوری میں کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں ان کمزوروں کو دبانا نہیں چاہیے, ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے, ان کا سہارا بننا چاہیے. گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے اور اذان ہو جائے یا سحری کا وقت ختم ہو جائے, کنفرم ہو جائے تو لوگ گلاس رکھ دیتے ہیں. کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کی کیا بندگی کا منظر ہے کہ ہاتھ میں گلاس ہے مگر اب وقت پورا ہو گیا. بندہ یہ اس کو اگر عشق والی بات کرے نا, کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر فیلنگ کے ساتھ بندہ محسوس کرے نا تو اس میں جو بندگی کا مزہ ہے نا, کہ جب تک وقت تھا, جب تک رب کی رضا تھی میں کھا رہا ہوں, اور اب میرے سامنے کھانا پڑا اور میں نے ہاتھ, یہ غلامی کا ایک انداز, کیسا غلامی کا انداز ہے. یہ مالک نے جب تک کہا تھا کھایا, جب روک دیا. ہاں اس کو محسوس کریں تو اس کا مزہ ہی اور ہے. تو حج پہ جو کہتے ہیں نا کہ جب عرفات پہنچنا ہے تو اس وقت پہنچنا ہے, ہماری نہیں چلنی, جب نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے. تو بندگی کا ایک ایسا عنصر ہے جس کا لطف لے بندہ رمضان میں, جس کا مزہ لے بندہ رمضان میں. تو ایک عشق والی بات اور کر دیتا ہوں کہ بہت ساری عبادتیں جو ہے وہ بزرگوں کی یا انبیاء کی, اللہ والوں کی یاد میں ہے. صفا مروہ کی بی بی ہاجرہ کی دوڑ لگی تھی تو عزت اسماعیل کے لیے, تو ان کی یاد میں سعی جو ہے وہ کر دی گئی حاجیوں کے لیے, عمرہ کرنے والوں کے لیے. تو عاشقان رسول کے تو یہی کافی ہے کہ میرے آقا نے کچھ دن غار حرا میں ان دنوں میں یوں سمجھیے کہ گزارے تھے اور رات عبادت میں گزارے تھے, تو اس یاد میں ہمارے لیے روزے رکھ دیے گئے. تو یہ محبوب کی یاد ہے, غار حرا کی یاد ہے, نبی پاک کی ادا ہے, تو اس کو بندہ ادا کرے. اور پھر ایک جو خوبصورت حدیث پاک جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جو جزا ہے, جو اس کا ثواب ہے, اس کی جزا میں خود دوں گا. اب اس کے دو معنی علماء نے بیان کیا, اجزا بھی یا اجزا بھی, میں کہ میں اس کی جزا خود ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی جزا میں خود ہوں. تو اب آپ سوچیں کہ جب رب جزا ہے یا رب جزا دے رہا ہے تو پھر اس جزا کا عالم کیا ہوگا. تو کبھی کانسیپٹ یا ہماری ڈکشنری میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ روزہ قضا ہو, مطلب تصور میں ہی نہیں ہونا چاہیے نا. بلکہ میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا, ٹھیک ہے سفر میں روزے کی اجازت ہے, لیکن جو سفر آسان ہیں, آج کل سفر بڑے ایزی ہوتے ہیں, جہاز کے سفر ہوتے ہیں, تو خواہ رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں, کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ بعد میں بے شک رکھ لے لیکن وہ اجر, وہ ثواب, وہ برکتیں تو نہیں مل پائیں. صحیح بات. ایک اور حدیث سن لے, پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں, اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے, آج بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, کھانے سے رکے ہو نا, اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا, قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے, مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ, ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے, ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے, تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے, چوز کیا کرنا ہے, سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا, روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا, اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں, بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا, جنت کے درخت ملیں گے, جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے. روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے, نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو, کام کم کر دینا, کاروبار کم کر دینا, تھوڑے پیسے کم کما لینا, مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا, میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی